أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ چلیے، ہماری گفتگو کتاب کا نام ہے آج مفاہیم اخلاقی آشتی تفسیر موضوعی 2. جی، اس میں ہم نے پہلا درس میں 2 سوال دیے. پہلے ہی کرامت یعنی چی، کرامت یعنی کیا. دوسرا سوال کرامت انسان بچے اعتبار است، انسان کی جو کرامت ہے بزرگی ہے وہ کس اعتبار سے ہے. پہلا کرامت انسان، انسان کی کرامت کے بارے میں قرآن کی ایک آیت پیش کی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یاد ہے وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم بنایا. کیا بنایا؟ گرامی بنایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو ہم نے سواریوں پہ سوار کرایا خشکی میں اور سمندر. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاک و پاکیزہ ہم نے رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ٹھیک ہے نہیں؟ صحیح ہے نہیں؟ لہذا اور کیا کہا اللہ نے؟ جو بہت سی مخلوقات میں من خلقنا، جو کچھ ہم نے خلق کیا اس میں بہت سو سے، کتنوں ہی سے، بہت سو سے زیادہ اس کو بافضیلت، پاک مکرم، محترم بنایا. محترم بنایا. چلیے، اب سوال یہ مقدمہ بتا دیا اور ہم نے یہ بات بتائی کہ انسان کی جو ذاتی لیاقت ہے، انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت اور لیاقت ہے کہ وہ خلافت الہی کو حاصل کر سکے. یعنی انسان کی خلافت الہی کو حاصل کرنے کی صلاحیت اور زمین اور آسمانوں کے اوپر قبضہ پا لینے کی، تسلط پا لینے کی اس کی خصوصیت، اور انسان کی جو ظاہری اور آشکار صفات ہیں، خصوصیات ہیں، کس اعتبار سے؟ خداوند عالم کی سب سے بہترین مخلوق ہونے کے عنوان سے. جی، یہ سب چیزوں نے، اس کی اس لیاقت وغیرہ نے، جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، اس کی جو خصوصیات ہیں، اس نے اس کو اس قابل بنایا کہ جو اس جائزہ تک اس کی صلاحیتوں نے بنایا ہے، اس کو تقریب تک جو اللہ نے مکرم بنایا ہے، اس کی ان صلاحیتوں نے، کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ خلافت الہی کو حاصل کر سکے. یہ سب کے سب چیزیں انسان کی کرامت کی نشانیاں ہیں. انسان کی کرامت کے مقابلے میں تمام فرشتے سجدے میں گرے یا نہیں گرے؟ اور تمام مخلوقات نے انسان کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو گئے نہیں؟ تمام مخلوقات انسان کی خدمت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ لہذا یہ سب چیزیں اس کی کرامت کی علامت. اب سوال جو ہم نے اگلی بات پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی کہ انسان کا اہم ترین ذمہ داری اب کیا ہے؟ اہم ترین ذمہ داری اب اس کی یہ ہے کہ جو انسان کو اللہ نے کرامت بخشی ہے، اللہ نے انسان کو جو یہ کرامت بخشی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری، سب سے اہم ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اس کرامت کو باقی رکھے. جی، اپنی کرامت کو، نفس انسانی کو پہچانے اور اس کو حفاظت کی کوشش کرے، اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرے. یہ سب اس کی جی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داریوں میں سے، ٹھیک ہے. تو اب انسان کی یہ سب سے اہم ذمہ داریوں میں سے کہ اپنی کرامت کو پہچانے، اپنے مقام و منزلت کو پہچانے، اس کو مضبوط بنائے. یہ سب سے اہم ترین اس کی ذمہ داری ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ جی ایک بلند مقام تک، بلند جو مرتبہ مقام ہے خداوند عالم کے نزدیک، جو اس نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اس تک وہ پہنچ سکے. اسی وجہ سے قرآن مجید نے انسان کی کرامت کے بارے میں خاص توجہ دی ہے، کرامت انسان کے اوپر، تاکہ انسان اپنی ارزش و قدر و قیمت کو تمام مخلوقات کے درمیان پہچانے اور جو برائیاں ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کرے. ٹھیک ہے. نیک سیرت لوگوں کے جو سنت اور صفات ہیں وہ سب فضائل کو کسب کرنے، اعمال صالحہ کو انجام دینے، جی عبادتوں کو انجام دینے، اور گناہوں کو اور برائیوں کو
چھوڑنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، لہذا مقام کریم تک پہنچتے ہیں۔ یہ شریف لوگوں کی، نیک سیرت لوگوں کی صفات میں سے، ٹھیک ہے۔ لہذا ہم مقام کریم جو نیک سیرتان ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ کرامت کے معنی کیا ہے؟ پہلے تو کرامت کے بتایا تھا، کرامت کے معنی ہے شرافت۔ کرامت کے معنی کیا ہے؟ شرافت ہے۔ بزرگواری و عزت کس معنی میں؟ شرافت، بزرگواری اور عزت کے معنی میں، اور اس کے مقابلے پہ لعامت آتا ہے جس کے معنی پستی اور گرمائیگی اور ذلت و خواری۔ صفاتی کچھ صفات ایسے صفتیں ہیں، سخاوت، گزشت، معاف کرنا، درگزر کرنا، سخاوت، یہ سب کیا ہے؟ وہ آثار و لوازم کرامت، کرامت کے آثار اور نتائج اور لوازمات میں سے۔ جہاں پر بھی کرامت آئے گی وہاں پر کیا ہوگا؟ سخاوت بھی ہوگی اور درگزر بھی ہوگی، ٹھیک ہے بھائی۔ دلیل اصلی کرامت انسان، انسان کی جو کرامت ہے اس کی اصلی دلیل کیا ہے؟ اصلی ترین دلیل انسان کی کرامت کے اوپر کیا ہے کہ انسان کیوں انسان کو کیوں کرامت بخشی اللہ نے؟ کس اعتبار سے کرامت رکھتا ہے انسان؟ انسان کس اعتبار سے کرامت رکھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا انسان پہ دو اعتبار کرامت ہے، انسان پہ دو اعتبار سے انسان کی کرامت ہے۔ ایک بے اعتبار سنخ وجودی، اس کے وجود کی جو سنخیت ہے، یعنی اصل جو ہے کہ توانائی ہے اس کے اندر، وجود کے اندر جو سنخیت ہے، سنخیت ہے یعنی اصل کہ کیا کیا ہے؟ توانائی ہے، یہ فراوانی، بہت سی قدرت، صلاحیتیں در نظام آفرینش بہرے مند۔ انسان وجودی سنخ کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، نوع کے اعتبار سے، اپنی قسم کے اعتبار سے بہت زیادہ اس کے پاس توانائی اور قدرت حاصل ہے کائنات کے اس نظام آفرینش میں۔ وہ سب چیزیں بہت سی انسان کے پاس ہیں۔ ہم چنانچہ در آئے آغاز درس آمد، جیسا کہ آغاز درس میں جو آیت تھی اس کے اندر آیا ہے، کیا آیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ، کیا کیا ہم نے ان کو سوار سمندروں پہ اور خشکیوں پہ سوار کیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاک و پاکیزہ رزق دیا، اور بہت سی مخلوقات سے اس کو فضیلت دی، ٹھیک ہے نہیں؟ لہذا وجودی سنخ کے اعتبار سے بھی، جنس کے اعتبار سے بھی وہ بہت سی توانائیاں کائنات کے اندر اپنے پاس رکھتا ہے۔ دوسری کس اعتبار سے؟ تو ایک اعتبار سے تو کرامت انسان کو کس اعتبار سے ہے؟ کیونکہ اس کے اندر توانائیاں، قدرت بہت ہیں۔ ہر مخلوق کے پاس، انسان کے علاوہ جو ہر مخلوق ہے اس کے پاس ایک محدود صلاحیتیں ہیں، محدود، لیکن انسان کے پاس ہر صلاحیت موجود ہے نہیں۔ دوسرا کس اعتبار سے؟ وجود کے اعتبار سے تو بتا ہی دیا کہ وجود کے اعتبار سے زمینوں پہ بھی چل رہا ہے، آسمانوں میں بھی چل رہا ہے، پانیوں پہ بھی چل رہا ہے، کتنی قدرت ہو گئی، اب ہتھیار بنا لی، کتنی قدرت ہے وجودی اعتبار سے۔ اور ایک صفات نفسانی کے اعتبار سے بھی اس کو کرامت حاصل ہے، نہ صرف وجود کے حساب سے۔ تمام موجودات میں آپ دیکھیے گا انسان کے علاوہ جو وجود کے اعتبار سے مکمل ہے، یہی تو مذاق ہے، اپنے ارادے سے کام کرتا ہے جو چاہے وہ، ٹھیک ہے۔ صفات نفسانی کے اعتبار سے بھی کرامت رکھتا ہے انسان کے علاوہ کسی مخلوق کے اندر جو نفسانی صفات ایسی نہیں جو انسان کے پاس ہیں۔ در ان صورت، ایسی صورت میں بتناسب اکتساب درجات معنوی تغیر بھی آور، اس اعتبار سے انسان معنوی درجات کو حاصل کرنے کی مناسبت سے اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ معنوی اعتبار سے جو مقام و درجے حاصل کرتا ہے، اس اعتبار سے چینج ہوتا ہے انسان۔ وہ ہر چیز درجات کو بالا قریب رسد، جو کوئی انسان بھی بالا تر درجات تک پہنچے گا وہ زیادہ قریب اور زیادہ گرامی تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جتنے بھی نیک انسان بھی اگر ہیں، اگر ان کے مرتبے بڑے ہیں تو ہر ایک کا مرتبہ برابر تھوڑا ہی ہے کیا؟ جو ایک عام موت کا کرامت ہے کیا وہ شہید کی بھی وہی ہے؟ اس سے زیادہ ہے۔ شہداء، صدیقین، صالحین، سب کا کس اعتبار سے؟ انہوں نے جو نفسانی خصوصیات حاصل کی ہیں، عالم، عارف بنتے چلے گئے، یہ سب انسان اپنی نفسانی جو صفات ہیں اس اعتبار سے بھی تمام مخلوقات پہ کرامت اس کو ملی ہوئی ہے، کرامت رکھتا ہے انسان۔ دو اعتبار سے کرامت رکھتا ہے، صرف وجودی کے حساب سے بھی اور صفات نفسانی کے حساب سے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسا کہ قرآن مجید میں انا اکرمکم عند اللہ
اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ گرامی ہوا ہے اللہ کے نزدیک جو تم میں سب سے زیادہ متقی۔ اب ظاہر سی بات ہے جو انسان جتنا تقوی اختیار کرتا جائے گا، جتنے تقوی میں بلندی حاصل کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کا رتبہ خدا کے نزدیک بلند تر نفسانی اعتبار سے ہوتا چلے گا۔ اب کرامت در آفریش، اب کس کس چیز میں اس کو کرامت حاصل ہے؟ انہوں نے پہلے بتایا دو اعتبار سے کرامت حاصل ہے، وجود کے حساب سے اور صفات کے۔ اب دیکھیے اسی کی توضیح دے رہے ہیں، اسی کا آگے بیان کر رہے ہیں۔ کرامت در آفرینش، اس کی خلقت میں بھی کرامت رکھتا ہے، خلقت میں بھی یہ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے جو بھی چیزیں خلق کی ان میں سے بہت سے فضیلت بخشی ہے، اور ہم نے آدم زادوں کو ان انسانوں کو بہت سی اپنی مخلوقات کے اوپر برتری ہم نے دی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے در توضیع ان فراز از آیے شریف توجہ بدون لازمات، اس آیت شریفہ کے جو بلندی ہے، فراز ہے، اس کی توضیح کے اندر دو نقطوں کی اہم ضرورت ہے توضیح کی۔ وہ کیا ہے؟ تفاوت، ایک تو فرق کرمنا اور فضلنا۔ تفاوت کرمنا و فضلنا کے بارے میں بتائیں گے کہ ایک جگہ آیا فضلنا، ایک جگہ آیا کرمنا۔ کیا فرق ہے کرمنا اور فضلنا؟ دربار تفاوت دو واضح، ان دو ورڈز کے فرق کے بارے میں نظریہ گوناگون بیان شدہ، طرح طرح کے نظریات، مختلف نظریات بیان کیے ہیں کہ کرمنا اور فضلنا میں یہ فرق ہے۔ مثلا برخی گفتیان بعض لوگوں نے کہا کہ تکریم معنی نفسی است، تکریم ایک نفسی معنی ہے، وہ اشارے بے شرافت و ویشگیہائی اختصاصی انسان دارت، اور یہ کس چیز سے اختصاص رکھتی ہے؟ انسان کی نفسی شرافت اور خصوصیات سے مخصوص ہے، جیسے بہرہ مندی از عقل، جیسے انسان کا عقل والا ہونا، وہ تشخیص حق از باطل، یا انسان کے اندر اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ حق اور باطل کو تشخیص دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے تکریم کے معنی۔ تو تکریم کے معنی بعض لوگوں نے کیا کہا ہے؟ نفسی معنی ہے یہ جی، یعنی اس کی خصوصیات اس کی شرافت سے مخصوص ہے یہ تکریم، یعنی اس کے اندر یہ حق ہے کہ وہ حق اور باطل کو جانتا ہے، اور مخلوق نہیں جانتی ہے نہیں۔ دوسرا، اس کے پاس عقل ہے اور یہ حق و باطل، لیکن ولی تفضیل معنی یہ اضافی ہے، تفضیل جو ہے اضافی معنی ہے، یہ نفسی معنی ہے تکریم، اور تفضیل نفسی معنی ہے۔ اور اشارہ کس چیز کے اوپر ہے؟ اشارہ پہ برتری نظام زندگی انسان پر سائر حیوانات، تمام حیوانات پر انسان کی زندگی کو تمام نظام کے اوپر برتری حاصل ہے، انسان کی نظام زندگی کو تمام حیوانات پر برتری، اس طریقے سے کہ از انواع خوردنیہ و پوشیدنیہ و تنوع در مسکن بہرمند مشوی باشد، اس لیے کہ یہ انسان ہی ہے کہ مختلف طریقے کی کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، رہنے کی جگہیں، ان سب میں متنوع ہے، وہ طرح طرح کی ہے، ایک سا نہیں ہے جی۔ مثلا فلاں جانور ہے کہ گوشت کھاتا ہے تو وہ گوشت ہی کھاتا ہے، فلاں ہے مثلا شاکاہاری ہے، لیکن انسان کے جو کھانے ہیں ہر طرح کے، پہننے کا باقی جانوروں کو پہننے کا سسٹم تھوڑا ہی ہے، کسی کے بال ہیں کسی کے بال نہیں، لیکن اس پہ طرح طرح کی، یہ بھی ایک اسے تو تکریم نفسی معنی ہے اور تفضیل اضافی معنی ہے، یعنی اس کو جو تمام حیوانات پر کھانے پینے کی چیزوں میں، کپڑوں میں، ادھر رہنے کی جگہوں میں جو تنوع ہے اس کے پاس، وہ اوروں میں نہیں ہے۔ نیز گفتانی تو بعض لوگوں نے کہا، لیکن دوسروں نے یہ بھی کہا ہے، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کرمنا اشارے بے مواہبیت کہ خداوند ذاتن بے انسان دادیاس، کرمنا کے معنی کیا ہے؟ یعنی ان مواہب ہبہ کی جمع ہے، ان گفٹ اور تحفوں کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالی نے ذاتن انسان کو دیے ہیں، ذاتن انسان کو دیے ہیں، عقل ہے، استوائے قامہ، اس کے بدن کا وجود ہے، لیکن فضلنا اشارہ بصفاتیت کے بے توفیق الہی قسمنا، یعنی کرمنا جی وہ ہدیے ہیں انسان کو دیے ہوئے اللہ کی طرف سے جو ذاتن دیے گئے ہیں، جیسے عقل وغیرہ، لیکن فضلنا ان صفات کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کی توفیق سے انسان حاصل کرتا ہے، جیسے عقائد صحیح و اخلاق فاضل، بلند اخلاق حاصل کرنا، صحیح عقیدہ ہر ایک کا تھوڑا ہی ہے، وہ حاصل جو کر لیتا ہے یہ فضلہ۔ تو انسان جو الگ سے صفات کماتا ہے، اب انسان کو صفات تو لے کے پیدا ہوا ہے، تو ذات عقل و شعور ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ ہے کرمنا، ہم نے انسان کو کرمنا کیا، یعنی اسے تکریم عطا کی، کرامت بخشی، یعنی اسے عقل و شعور دے کے بھیجا، جو چیز دے کے بھیجا۔ لیکن فضلنا کیا ہے؟
یعنی وہ صفات ہیں جو انسان دنیا میں آ کے اب کماتا ہے. کیا کیا کماتا ہے؟ عقل ہے، اچھے اخلاق ہیں، علم ہے، صحیح عقائد وغیرہ. ان چیزوں میں بھی انسان کو اللہ نے فضیلت، دونوں کے معنی برتری کے ہی ہیں، کرمنا کے بھی اور فضلنا کے بھی. لیکن کرمنا میں فضیلت کس والی ہے؟ جو انسان کے پاس ذاتاً اللہ نے دے کے بھیجی ہے، عقل وغیرہ. اور فضلنا میں بھی برتری ہے، لیکن کن چیزوں میں؟ وہ صفات جو انسان آ کے کماتا ہے. جانور تھوڑے ہی آ کے صحیح عقائد کماتا ہے اور اچھے اخلاق کماتا ہے، انسان. اب خدا نے اس آیت میں کیا کہا تھا؟ کرمنا، ہم نے کثیرم، بہت سی اپنی مخلوقات میں اس کے اوپر اسے برتری بخشی ہے ہم نے. تو یہاں پر تو کثیر ورڈ آیا ہے کہ بہت سو سے، یعنی اس کا مطلب سب سے بس فضیلت نہیں بخشی انسان کو. ہم نے تو یہ سنا تھا انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے. تو پھر یہاں پہ بہت سے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کچھ کے اوپر فضیلت نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا منظور از کثیر، کثیر سے مراد حیوانات اور جنہا باشا. کثیر سے مراد یہاں پر حیوان اور جنات ہیں، اور من جو ہے وہ برائے تبعیض ہے، تبعیض کے لیے ہے بعض بعض. نہ یہ کہ وہ آئے شریف اشارے برتری انسان بر سائر موجودات زمینی دارت. اور یہاں پر جو کثیر آیا ہے، یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان جو برتری رکھتا ہے وہ تمام موجودات پر، زمینی تمام موجودات کے اوپر برتری کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہے آیت. لیکن ادعی ہم گفتیان، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کثیر درینائے بے معنی جمی مباشر. کثیر کے معنی یہاں جمی، اکثر نہیں ہے، تمام کے تمام. اور من یہاں پہ بیانیہ ہے، من تبعیضیہ نہیں، من بیانیہ. ہم نے تمام مخلوقات کے اوپر انسان کی فضیلت بخشی ہے. وہ آئے دلالت پر برتری انسان بر تمامی حیوانات، تمامی موجودات، عام از فرشتگان، حیوانات و جندات. اور انسان کی یہ اشارہ کر رہی ہے آیت کس طرف کی طرف؟ کس بات کی طرف؟ کہ انسان کی برتری تمام موجودات کے اوپر، چاہے وہ فرشتے ہوں، حیوانات ہوں، جن ہوں. اس بات کی طرف اشارہ ہے تمام. تو یا تو جمی، کثیر کے معنی جمی ہے، یعنی تمام مخلوقات، چاہے وہ زمینی ہو چاہے فرشتے حیوانات وغیرہ. اور کثیر سے مراد اوپر والے میں کیا بتایا؟ تمام زمینی موجودات. بہرحال خداوند درین آئے فراز از آئے شریف برتری انسان بر سائر موجودات کا بیان کرتا. بہرحال خداوند عالم اس آیت شریفہ میں انسان کی تمام موجودات کے اوپر برتری کو بیان کر رہا ہے. وہ ان برتری پہ دلیل بیچ کیا ہے. اور یہ برتری جو انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر بخشی ہے، وہ دو اعتبار سے ہے، جسمی اور روحی. جو اوپر پڑھ کے آئے ہیں آپ، وہاں پہ کہا نفسی، کیا کہا؟ سنخ وجودی کے اعتبار سے جو ہے، یعنی وہی جسمی. اور آگے کیا کہا دوسرا؟ جو انسان صفات کسب کرتا ہے، روحی. وہ ہم انعام، یہی چیز سبب شدے باعث بنا ہے کہ خداوند از خود بے عنوان احسن الخالقین. کیونکہ انسان جسمی اعتبار سے بھی فضیلت رکھتا ہے اور تمام مخلوقات کے اوپر، اور روحی اعتبار سے بھی. اس لیے خداوند عالم نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کے نام سے یاد کیا، کیونکہ یہ ہر اعتبار سے اس کو با کمال خلق کیا. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد.